میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب. آپ یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت تھی ڈیفینس کا بجٹ بڑھایا اور آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ کٹوتی نہیں کر سکے بیکاز یو ہیو گاٹ سم ویلڈ ریزنز اور آپ اس سے کنونسڈ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کا ڈیٹ ہے وہ ڈیفینس بجٹ سے بھی زیادہ ہے, وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے بھی زیادہ ہے, وہ ایف بی آر کی کلیکشن سے بھی زیادہ ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ سے نکل سکیں؟ جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈیٹ ان اٹ سیلف, کیونکہ میں خود ایک بینکر رہا ہوں, ڈیٹ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ہیو لیوریج. ایشو یہ ہے کہ ڈیٹ کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی بینک سے لون لیتا ہوں, میں اس کو کنزمپشن پہ یوز کر دیتا ہوں, یا میں اس سے اپنی کوئی دکان بناتا ہوں, میں اس سے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, اس سے ریٹرنز آتے ہیں. سو دیٹ ان اٹ سیلف از ناٹ بیڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا کنٹری لیول ہم نے یہ 75% سے تجاوز کر گیا تھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. وی آر ناؤ ڈاؤن ٹو کلوز ٹو 68%. سو ہم اس کو بتدریج ایز کمپیئر ٹو آر جی ڈی پی اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. بڑے بڑے ملک ہیں جن کے 100% سے بھی زیادہ ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لک اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. دیٹس ون. سیکنڈلی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں ایک تو یہ چیز ہے نا جی کہ پالیسی ریٹ نیچے آ گیا. جب پالیسی ریٹ نیچے آ گیا بیکاز وی ہیو ٹو بورو فار آور فسکل ڈیفیسٹ, تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ کم ہوئی ہے. پچھلے سال بھی کم ہوئی ہے, اس سال بھی کم ہوئی ہے. ڈومیسٹکلی کیا کم ہوئی ہے؟ ڈومیسٹک کیا, کیونکہ دیکھیے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تو اب پچھلے 3 سال سے کانسٹنٹ ہے $100 بلین. ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا پروفائل چینج کرتے جا رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس پرائمریلی بائیلیٹرل ڈیٹ ہے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, اے ڈی بی, یہ کنسیشنل ریٹس پہ دیتے ہیں اور 20-25 سال کا لون دیتے ہیں. پھر ہمارا بائیلیٹرل ڈیٹ ہے جو ہماری وی آر ویری گریٹفل ٹو آور پارٹنرز لائک چائنا اینڈ سعودی عربیہ, تو وہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم پہلی دفعہ یورو بانڈ اس میں گئے ہیں اور وہ بھی ہم نے بڑے کم ریٹس پہ اور اس کو لانگر پیریڈ کے لیے کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے, وی ہیو ڈن ویری ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈس. ہم نے ڈیٹ کو بائی بیک کیا ہے اور ہم نے ان کی میچیورٹیز کو بڑھایا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے میرے سے یہ بھی واضح کر دیں کہ ایک رائے یہ آتی ہے کہ اگر جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ریزنیبل ہو تو جو ہم انکلوسیولی ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس میں کمی آئے گی. اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے آئی ایم آلویز ویری کیئرفل. اور سینٹرل بینک از انڈیپینڈنٹ اور ان کے پاس 2 پرویوز ہیں رائٹ انڈر دا اسٹیٹ. ایک ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور دوسرا جو ایف ایکس اور کرنسی پالیسی یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو اس لیے ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے انفلیشن کو ٹیم کیسے کرنا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 22% سے 10.5% پہ آ گیا تھا. اب پچھلے 2 مہینے میں جو یہ کانفلکٹ کی وجہ سے ہماری جو امپورٹڈ انفلیشن آئی ہے, کیونکہ پیٹرولیم پرائسز آپ کی بڑھ گئی نا, تو اپریل میں ہمارا ایکچولی پیٹرولیم بل وینٹ اپ بائی $1 بلین, اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن آئی تو اس لیے انہوں نے 11.5 کیا. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریٹ کو ہولڈ کیا ہے رائٹ بیکاز دیئر ایکسپیکٹیشنز اراؤنڈ ویئر دا انفلیشن مائٹ گو گوئنگ فارورڈ. تو آئی تھنک دیٹس اے ڈائریکٹ ریلیشن ٹو دیٹ. لیکن ہمیں پالیسی ریٹ نہ صرف حکومت کو بٹ ہمارے جو کاروبار میں اضافہ ہوا ہے اور یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہے کہ جو 22% پہ پالیسی ریٹ ہو تو بینکس تو اس سے اوپر ہی رکھتے ہیں نا. تو اگر آپ 23%, 24% پہ تو کوئی بزنس نہیں چلا سکتا. آج 10.5 اگر تھا یا 11.5 بھی ہے تو 12-13% پہ پھر بھی. لیکن ایکسپورٹرز کا میں خاص طور پہ آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اس بجٹ میں بھی اس کا سرچارج ختم کیا. سرچارج یہ تو ٹیکسیشن سائڈ ہے جو ان پہ سپر ٹیکس ہے اور ایڈوانس ٹیکس کو ختم کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ فائنینسنگ سائڈ پہ ان کو کیسے ہیلپ ہے, اور وہ فائنینسنگ سائڈ پہ اس پہ ہیلپ ہے کہ اگر پالیسی ریٹ ابھی بھی 11.5% ہے تو ان کو 4.5% پہ مل رہا ہے. اور ہم نے اس کو جو ان کو ایکسپورٹ ری فائنانس ملے گا, اور خاص طور پہ ہم نے کہا اس کا تھوڑا سا پورشن ایگریکلچر میں بھی جانا چاہیے اور کچھ پورشن ایس ایم ایز کو بھی جانا چاہیے اس ایکسپورٹ ری فائنانس کو, تاکہ وہ تو اس سے جو ہماری 30 بلین پہ ایکسپورٹس ہیں وہ آگے بڑھیں گی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, وہ یہی ہے نا جی کہ جو ہم نے ایکسپورٹ گروتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو سمت کی ڈائریکشن ہے سو اٹ ہیز ٹو بی بوتھ.
تو ہم نے ٹیکسیشن کو ریڈیوس کیا ہے, ہم نے فائنینسنگ پہ ان کی ہیلپ کی ہے. میں نے ابھی آئی ٹی سیکٹر کی بات کی ہے کہ 0.25% اس میں فکس ٹیکس رکھا گیا ہے, بیکاز آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ ہیو گون فرام اسینشلی نو ویئر, تو اس سال $4.5 بلین پہ ہوگی, رائٹ, اینڈ دین ہیو ہیوج پوٹینشیل انشاءاللہ ان کمنگ ایئرز. تو منسٹر ایک اور سوال, چونکہ ہم بہت اہم دن پہ بات کر رہے ہیں اور یو ایس امریکا, یو ایس اور ایران کی ڈیل بھی ابھی ہوئی ہے, اور آپ نے خود کہا کہ گلوبل اپرچونٹی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 200 پر لیٹر پہ آ سکے؟ کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا 200 لیٹر فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب دعا گو رہے ہیں, انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں کہ پہلے یہ معاہدہ دستخط ہو جائے اور اس کے بعد پھر ایک اوور آل فریم ورک بھی بن جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے متواتر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں. تو دا پرائم منسٹر ہیز بین ویری کلیئر کہ جیسے جیسے یہ قیمتیں کم آتی جائیں گی, ہم اس کا جو پورا جو وی ول ناٹ ریٹین اینی تھنگ, یہ بالکل پاس آن ہوتی جائیں گی, اور پچھلے 3 ہفتے سے متواتر جاری. آج جو ہوا ہے دیٹس اے ویری لارج ریڈکشن, جو آج برینٹ بھی گیا ہے, باقی بھی پرائسز گئی ہیں. وی آر ویری کلیئر کہ جو بھی اس میں سے بچت ہوگی وہ انشاءاللہ پاس ہوگی. اینڈ on to the منسٹر, 2 last questions precisely. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے پاکستان کے فسکل اسٹرکچر میں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور یا کی ایشوز ڈیوالو ہوئے پروونسز کی طرف, تو وہ فار ایگزامپل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اور اس کا ڈیٹ بھی سارا گورنمنٹ پہ آتا ہے, تو اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ NFC اور 18th امینڈمنٹ اس پہ کنٹینیوس بحث ہوتی ہے, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ ریزلٹ دیٹ وی وانٹ. جی, تو دیکھیں NFC کا جو 11th وارڈ ہے وہ تو ہم نے کک آف کیا ہے ڈسمبر, اس میں کچھ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. سو ہم وہ جو ڈسکشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی آگے لے کر جائیں گے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ون آف ایک ارینجمنٹ ہوئی ہے ود دا پروونسز. وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پروونسز کہ انہوں نے اس وقت ہیلپ کی بیکاز آف اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس دیٹ وی ہیو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, خاص طور پہ دفاع کے سلسلے میں جو ہے. لیکن یہ ون آف ہے. جو آپ NFC کی بات کر رہی ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا آگے ہم لے کر جائیں گے, کیونکہ ایک تو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کی بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. I will go back to our original point. اس میں horizontal vertices کو بھی دیکھنا ہے, because 82% of the allocation driver is population. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے 82% پاپولیشن کے بیسس پہ مل رہا ہو تو کیا انسینٹیو ہے پاپولیشن کو کم کرنے کا. پریسائزلی منسٹر, آپ نے پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگیٹ ہے 1676 بلین رکھا ہے, یہ پچھلے سال سے 178 بلین زیادہ ہے. مہنگائی کا ٹارگیٹ آپ 8.2% کہہ رہے ہیں, کیسے اچیو کریں گے؟ جی دیکھیں, لیوی پہ ہم کوئی ریٹ نہیں بڑھا رہے, تو جیسے جیسے یہ ورلڈ پرائسز نیچے جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا جو اس کی جو آئے گا بینیفٹ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی پاس. تو 200 پہ پیٹرول آ جائے گا. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا گو ہوں انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ آپ I've said that this morning on the Bloomberg interview کہ it's a proud moment for Pakistan and it's a great moment for the global economy. صرف ہماری بات نہیں ہے, پوری گلوبل اکانومی وزیر اعظم صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, بیکاز دا ورلڈ اوور. دیکھیں آپ یہاں پیٹرولیم پرائسز کی بات کرتی ہیں اور یہاں بہت بڑی اس میں ایٹ لیسٹ ایشو آیا ہے, بٹ یو ہیو ٹو سی. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہرمز, یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, یہ تو مجھے پتا تھا کہ 20% آف دا پیٹرولیم گوز تھرو ہرمز. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 33% فرٹیلائزر سپلائی جاتی ہے تھرو ہرمز. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم ریلیٹڈ کیا ایشوز آئے ہیں, بہت ممالک میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو, وچ یو کین اپریشیٹ اینڈ امیجن کہ جہاں فوڈ سیکیورٹی آ جائے تو وہ کتنا بڑا ایشو ہے. اور اسی لیے ایکچولی the whole world is applauding Pakistan at this point in time for various reasons. تو بس دعا گو رہے کہ یہ بھی can see it through the finishing line. انشاءاللہ. بہت شکریہ منسٹر فار جوائننگ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।